Artificial intelligence, the futuristic technology. This technology is changing the world. اس ٹیکنالوجی نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے. اس کی پاپولیرٹی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ مارول جیسی بڑی کمپنیز اسے استعمال کر رہی ہیں اپنے ٹی وی شوز اور فلموں میں اینیمیشنز بنانے کے لیے. ایمیزون جیسی کمپنیز کہتی ہیں کہ وہ اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گی بکس لکھنے کے لیے اور ان بکس کو بیچیں گی اپنی ویب سائٹس پر. اسے دنیا کی نئی ریولیوشن کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اس کا امپیکٹ ہر پرسن پر پڑنے والا ہے، ہر فیلڈ پر پڑنے والا ہے. اس سے کام کرنے کا سٹائل چینج ہونے والا ہے، لوگوں کی نوکریاں تبدیل ہونے والی ہیں. اس سے سکولز اور کالجز میں پڑھائی کرنے کا طریقہ بدلنے والا ہے. بہت سارے ریسرچرز اور فیمس بزنس مین نے اس ٹیکنالوجی کو خطرناک قرار دیا کیونکہ ان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی فیوچر میں ان امپلائمنٹ کی وجہ بن سکتی ہے. Technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Assalamu alaikum and hi everyone, this is your host Uzair Hanif. Viewers, last year November 2022 میں OpenAI نام کی کمپنی نے ایک چیٹ بوٹ ریلیز کیا جس کا نام تھا چیٹ جی پی ٹی. ابتدائی طور پر اس کا 3.5 ورژن کو لانچ کیا گیا. اس سافٹ ویئر کو لانچ کرتے ہی دنیا بھر میں اس کی پاپولیرٹی بہت تیزی سے بڑھی. اس کی پاپولیرٹی کا اندازہ اس چارٹ کی مدد سے لگایا جا سکتا ہے. اس چارٹ میں دیکھیے کہ نیٹ فلکس کو 1 ملین یوزرز تک پہنچنے میں 3.5 سال کا عرصہ لگا، ٹویٹر کو 2 سال کا، فیس بک کو 10 مہینے کا، انسٹاگرام جو کہ بہت تیزی سے لوگوں میں پاپولر ہوا اسے بھی 2.5 مہینے لگے 1 ملین یوزرز کو حاصل کرنے میں، لیکن چیٹ جی پی ٹی نے یہ مائل سٹون صرف 5 دن میں حاصل کیا. ویورز، چیٹ جی پی ٹی ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک چیٹ بوٹ ہے جو ہمارے سوالات کے جوابات دیتا ہے. یہ دوسرے سرچ انجن گوگل سے بہت مختلف ہے. مثال کے طور پر ہم گوگل پہ کوئی بھی چیز سرچ کرتے تھے تو وہ اس کے ریزلٹ کے طور پر ہمیں ویب سائٹس کے لنکس وغیرہ فراہم کرتا تھا اور ان ویب سائٹس پر جا کر ہمیں اپنے جوابات لینے پڑتے تھے، اپنے ریزلٹس لینے پڑتے تھے. لیکن اس کے برعکس چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو خود ہمیں سوالات کے جواب دیتا ہے اور بہت ہی کم وقت میں. ویورز، یہ اندر لیول کی ٹیکنالوجی ہے. مثال کے طور پر میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے فیوریٹ ٹورزم سپاٹ بتائے دنیا میں، تو اس نے ود ان سیکنڈ مجھے ریزلٹ فراہم کیا. میں نے اس سے پوچھا کہ ورلڈ فاسٹ گروئنگ اکانومی کس کنٹری کی ہے، اس نے مجھے ود ان سیکنڈز وہ ریزلٹ دیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے 500 لیٹرز کا ایسے لکھ کر دے. امپورٹینس آف ٹریز ان دا ورلڈ پہ اس نے کچھ ہی سیکنڈز میں مجھے 500 لیٹرز کا پورا ایسے لکھ کر دے دیا. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. اسٹوڈنٹس اپنی اسائنمنٹس بہت آسانی سے بنا سکیں گے. اس کے علاوہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے مائکروسافٹ ایکسل کے فارمولاز لکھ کر دے، تو ود ان سیکنڈز اس نے مجھے وہ فارمولاز لکھ کر دے دیے. اور حیران کن طور پر میں نے اس سے پوچھا مجھے HTML کوڈ بتائے کیلکولیٹر کا، تو اس نے مجھے HTML کوڈ کیلکولیٹر کا بنا دیا جس کی مدد سے کیلکولیٹر بنایا جا سکتا ہے. تو یہ سافٹ ویئر انجینئرز کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. ویورز، اے آئی کا ایک اور فیچر جو بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے، آپ کو انٹرنیٹ پر موجود ہر دوسری ویڈیو اس سے بنائی گئی ملے گی. اس کی مدد سے کسی بھی پکچر میں وائس اوور کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے مونا لیزا کی پکچر میں وائس اوور کیا. ہیلو، میرا نام مونا لیزا ہے. یہ ویڈیو مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ہے. یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے. شکریہ. سارا، میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. ہاں، کیوں نہیں. بات کرنے والے جانوروں اور چمکتی ہوئی آگ کی مکھیوں سے بھرے ایک سنسنی خیز جنگل میں سیمی نامی ایک عجیب سی گلہری رہتی تھی. سیمی ہمیشہ ایڈونچر کی تلاش میں رہتا تھا اور ایک دن وہ آبشار کے پیچھے چھپے ایک جادوئی پورٹل سے ٹھوکر کھا گیا. تجسس نے اس کا بہترین فائدہ اٹھایا. اس نے بہادری سے چمکتے ہوئے گیٹ وے سے قدم رکھا اور خود کو کینڈی کے درختوں اور مارشمیلو بادلوں کی ایک شاندار سرزمین میں پایا. پرجوش اس نے اس پیاری ونڈر لینڈ کی کھوج کی.
रास्ते में चॉकलेट बनियों और चपा रिछों से दोस्ती की। मतलब ये कि जो काम बहुत ज्यादा मुश्किल था और बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लगाकर किया जाता था, इसकी मदद से बहुत ज्यादा आसान और कम वक्त में हो जाता है। आप इसमें अपनी मर्जी के इमेजेस बना सकते हैं, आप इसमें अपनी मर्जी की एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं। व्यूअर्स, दुनिया में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसका इम्पैक्ट लोगों की जिंदगियों पर पड़ा, उनका रोजगार बदला। जैसा कि जब मोबाइल फोन्स आए तो लैंडलाइन ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों की नौकरियां कम हो गईं। इसी तरह जब एटीएम्स आई तो बैंकों में मौजूद टेलर्स की नौकरियां कम हो गईं। जब इंडस्ट्री सेक्टर में रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया तो इस इंडस्ट्रीज में मौजूद वर्कर्स की तादाद कम हुई और उनकी नौकरियों को काफी असर पड़ा। इसी तरह एआई के आने से बहुत सारी नौकरियां जा सकती हैं, लेकिन अगर एआई की मदद से बहुत सारी नौकरियां जाएंगी तो बहुत सारी नई नौकरियां भी क्रिएट होगी। जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स जाएंगी एआई आने की वजह से। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एआई की मदद से 97 मिलियन नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। मतलब यह कि एआई को ऑपरेट करने के लिए भी किसी न किसी इंसान की ही जरूरत पड़ेगी जो इसे इंस्ट्रक्शंस दे सके, जो इससे अपनी मर्जी का काम ले सके। व्यूअर्स, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 58% लिटरेसी रेट है, मतलब कि 42% लोगों को पढ़ना और लिखना नहीं आता। पर इस 58% लोगों में बहुत सारी तादाद ऐसी है जिनको कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज का नहीं पता। तो अब जब दुनिया एक नई रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है, बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान जैसी कंट्री में जॉब्स को लेकर। मिसाल के तौर पर आज अगर कहीं भी जॉब लेनी हो तो उसके लिए कंप्यूटर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फ्यूचर में ये काम एआई को दिया जाएगा, मतलब कि फ्यूचर में जॉब्स के लिए एआई के नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लोगों को इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचानी चाहिए ताकि फ्यूचर में लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। व्यूअर्स, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत पहले से कर रही है और अब वो इसमें एडवांसनेस पे काम कर रही है। जैसा कि बोस्टन डायनामिक्स नाम की एक कंपनी जो ऐसे रोबोट्स बना चुकी है जो इंसानों की तरह काम करते हैं। ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और इंसानों से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो ना खाने पीने की जरूरत होती है और ना आराम करने की। इस वीडियो में देखिए, ये इनका लेटेस्ट रोबोट है जिसका नाम है एटलस। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये रोबोट बहुत बासानी लकड़ी को उठा कर रखता है और रास्ता बनाता है अपने लिए। फिर इसके ऊपर से गुजरकर ऊपर खड़े वर्कर की मदद करता है। ऐसे रोबोट्स जो इंसानों की तरह दिखते हैं इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट कहा जाता है। So this is it in this video. I hope you like this video. Thanks for watching.